گورے نے ترقی کی ہے، گورے نے ترقی کی، گورا پڑھا لکھا ہے، ہر چیز آنکھیں بند کر کے وہاں سے آ رہی ہے. یہاں تک کہ عجیب بات کہ گورے کی سائنس کو بنیاد بنا کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گورے کی جو ریسرچ ہے سائنس کے بارے میں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو پاگل پنے کی انتہا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ ٹاپک ہے اس کا. قرآن میں ڈائناسورس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ جو اب یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا، یا جو ان کی ریسرچ ہے، اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا؟ اب آپ ایک بات بتائیں، اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورس کا بھی تذکرہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا. وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا؟ کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا. یعنی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے نا، جو اب ہے، پہلے نہیں تھی. تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے، اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے. پھر ایک چیز نہیں ہے، لاکھوں چیزیں ہیں. جب انسان پاگل ہوتا ہے نا، جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے، جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات، قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے. قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے، یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے اگینسٹ ہو. سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو، ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی، باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا، قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا. حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی. اور اس زمانے کی آپ
کتابیں اٹھائیں, تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے. آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے. قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے, یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ہاں سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے, سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے, وہاں تک ریسرچ نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں, 7. پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر 7واں. اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے, کوئی 7 آسمان نہیں ہے, تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گئے, یہ جب ہو سکتی ہے. ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں, آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا, اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں نے تو نہیں دیکھا, یہ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے, تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں, آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے. کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں, انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں, راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو, نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے. تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو, اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو. سائنس نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا وزٹ کر کے وہ واپس آ چکے ہیں؟ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں نا, سائنسدان اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں ابھی ہم نے اتنا وزٹ کیا ہے جیسے کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ جائے. ابھی تو آگے صدر, لانڈی, اور پھر حیدرآباد, اور پھر انڈیا, اور پھر اس کے آگے کے ممالک, اور اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے, اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے. تو قرآن نے یہ تھوڑی کہے کہ یہ پہلا آسمان ہے, اس کے بعد فوراً گندے نالے سے لیفٹ ٹرن مارو گے, تھوڑا آگے جاؤ گے دوسرا آسمان نظر آئے گا, پھر تھوڑا گولی مار سے سیدھا ٹرن مارو گے تو کون سا آسمان نظر آئے گا؟ تیسرا آسمان. آپ W11 پہ بیٹھ کے ہمیں آسمان پہ پہنچا رہے ہو یار. ایسے آسمان پہ تو ہمارے چرسی اور ہیروئنچی بھی نہیں گئے. ہیروئنچی بھی ہر وقت آسمان پہ رہتا ہے نا, لیکن وہ بھی اتنے بلندی کا دعویٰ اس نے بھی ابھی تک نہیں کیا, حالانکہ وہ چرس پی کے, ہیروئن پی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے, اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے. خاموش ہے سائنس اس بارے میں. یہ دعویٰ کرنا, دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے, نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. عدالت کیس ہی خارج کر دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا. مثال کے طور پر ستار بھائی نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. قرضہ کس نے دیا؟ بولے نا, وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. گواہ کوئی نہیں تھے. وسیم بھائی پی گئے, معذرت کوئی وسیم بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہوں, وسیم بھائی وہ قرضہ لے کے, جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کیا کیا؟ پی گئے. ستار بھائی نے وسیم بھائی کو کہا کہ تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے, واپس کر دو.
وسیم بھائی پی گئے, انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لیا. ستار بھائی نے کیس کیا عدالت میں, عدالت نے کہا گواہ لے کر آؤ. 2 آدمی گواہ بن کے آئے. عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے سامنے لیا ہی نہیں ہے. عدالت کہتی ہے کہ اچھا پھر اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے نہیں لیے؟ بولو بھائی, انہوں نے, وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, اس کی گواہی دیتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, تو عدالت پوچھے گی کیا تم 24 گھنٹے وسیم کے ساتھ چپکے ہوئے ہو؟ اس پر تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ لیے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ نہیں لیے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیے, آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ لیے ہیں کہ نہیں لیے, کیونکہ ہم 24 گھنٹے نہ وسیم کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ستار کے ساتھ, اور ہوں بھی تو ہو سکتا ہے موبائل کی اپلیکیشن میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دی اس کے اکاؤنٹ میں, تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے. ہم اس پر گواہی دے سکتے ہیں کہ لیے ہیں, اس پر گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں لیے ہیں. نہیں پر گواہی نہیں ہوتی ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پر گواہی اس وقت ہوگی جب کوئی خاص ٹائم بتایا جائے کہ ہفتے کے دن 5 بجے اس نے پیسے لیے ہیں, تو گواہ کہہ سکتے ہیں ہفتے کے دن 5 بجے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے سامنے نہیں دیے, اس کا مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے. لیکن جنرلی جب کوئی گواہ طلب کیے جاتے ہیں تو وہ کسی چیز کے ہونے پر گواہی دیتے ہیں, نہ ہونے پر گواہی نہیں دیتے. نہ ہونے پر گواہی جب دی جائے گی جب نہ ہونا آپ کے علم کے دائرہ کار میں آتا ہو. جیسے اللہ نے کرے کوئی بم پھٹا, 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ بم پھٹا ہے, 4 کہہ رہے نہیں پھٹا, اور اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہاں بم پھٹا ہوتا تو ہم بھی وہاں تھے, ہمیں تو سنائی نہیں دیا, اس کا مطلب ہے بم نہیں پھٹا. تو یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ بم کا جب پھٹتا ہے تو 2 آدمیوں کو سنائی نہیں دیتا, جتنے لوگ اس موقع پر موجود ہیں سب کو سنائی دیتا ہے. تو یہاں بم کا پھٹنا یا نہ پھٹنا ان کے علم کے دائرے میں آتا ہے. تو اگر سائنسدانوں نے پوری کائنات کا وزٹ کر لیا ہوتا, کائنات کا چپا چپا دیکھ لیا ہوتا, پھر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں 7 آسمان مارکیٹ میں نظر نہیں آئے. پھر ہم کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے کیا جا رہے ہیں, اگینسٹ. سائنس یہ تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے ابھی تک آسمانوں کو دیکھا نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سرے سے آسمانوں کا وجود ہے ہی نہیں. سائنس کہے گی ہمیں نہیں پتا بھائی ہے کہ نہیں ہے, اب تک ہمیں نظر نہیں آیا. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ 7 مضبوط آسمان ہیں اور سائنسدانوں نے وہ دیکھ لیے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں دیکھے. یہ دعویٰ کر رہا ہوتا پھر آپ سائنس کو کس کے خلاف لے کے جاتے؟ قرآن کے. تو قرآن میں جو سائنس سے متعلق باتیں ہیں یا تو وہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی ابھی تک اپروچ وہاں تک ہوئی نہیں ہے, یا وہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو وہ سائنس کے خلاف لگتی ہیں اس لیے کہ آپ عربی لغت سے واقف نہیں ہیں, عرب کے محاوروں سے واقف نہیں ہیں. تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں یہ سائنسی نظریات ذکر ہوتے ہیں نا جن پر آج سائنسدان مطلع ہو رہے ہیں, تو اس سے قرآن آسان کے بجائے کیا ہو جاتا, مشکل ہو جاتا. اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ صدیاں ان تھیوریز کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتی. تو یہ قرآن پھر بلاغت کی کتاب نہ ہوتی, معاذ اللہ. یہ قرآن پھر ہدایت نہیں, معاذ اللہ گمراہی کی کتاب بن جاتی. اور دنیا میں کہیں بھی کسی کتاب کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو وہ کتاب دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑتی. دیکھو لا قوانین جہاں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ جو لا کی کتاب کوئی لا کے دو مجھے,
جس میں قانون لکھا ہوا ہو، آئلی قوانین، فوجداری قوانین، اس کتاب میں کہیں ایک جگہ پہ پانی کا فارمولہ دکھا دیں ہے بھائی کہ ہائیڈروجن کے 2 ہوتے ہیں، آکسیجن کا بولو نا بھائی 1 ہوتا ہے، کہیں دکھا دیں. اب آپ نے جج سے کہا کہ یار یہ پاکستان کا جو لا ہے، قانون ہے، اس میں سائنس کی باتیں تو ہے نہیں، لہذا یہ تو پرانی بوسیدہ قوانین ہے جن کا یہ 15ویں صدی میں نہیں چل سکتے. اس میں تو سائنسی تھیوری کائنات دھماکے سے بنی تھی یا بغیر دھماکے کے، اس میں تو نہ میڈیکل سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، نہ اس میں جناب کوئی تھیوری، کوئی ڈارون کی کوئی تھیوری ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوا، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ کتاب. اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جا سکتا. تو جواب کیا دے گا بھائی؟ کس نے کہا کہ یہ کوئی سائنسی تھیوریز پیش کرنے کی کتاب ہے؟ یہ لا ہے، اس میں قانون ہے. تو قانون کی کتابیں، نظریات درست کرنے کی کتابیں، ان کا ٹاپک سائنس ہے نہیں. اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے، یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس نے ٹاپک کو فوکس کیا ہے. قرآن اگر سائنس کی بات کرتا ہے تو وہ سائنس جو ہر پاگل سے پاگل کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، اس میں آپ کو سائنسدانوں سے مدد نہ لینی پڑے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. کیا یہ اونٹ جیسا عجیب و غریب جانور خود سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اونٹ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ اونٹ کس کا ٹاپک ہے؟ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا. آپ جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اونٹ کو کیسے کھانا ہے، اونٹ کا نظام ہاضمہ، بولو نا بھائی کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھو گے نا. قرآن نے بھی تذکرہ کیا. دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، کیف خلقت، کیسے بنایا ہے، کتنا عجیب جانور ہے. تو جتنا عجیب ہونا ایک بدو اور ایک صحرائی آدمی جانتا ہے، اللہ نے اس کے علم میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ جتنی معلومات ہے نا اسی معلومات کو بیس بنا کر اپنا ہونا ثابت کیا ہے. کہ جتنی تمہیں اونٹ کے بارے میں معلومات ہیں، اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہچاننے کے لیے. جتنی معلومات ہیں یہ معلومات میری طاقت اور قدرت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. باقی ڈاکٹروں کا شعبہ ہے وہ ساری وہ اونٹ کے بیٹھ کر تحقیقات کرتے رہیں، کتابیں لکھتے رہیں. میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور میرے انسانوں پر احسانات کو ثابت کرنے کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں جتنی تمہیں ہیں. کہ ریگستان میں کیسے دوڑتا ہے، کئی دنوں تک پانی کے بغیر گزارا کر، یعنی احسن کل شیء خلقہ ہے نا، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. تو اونٹ کو ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ خود سے نہیں بنا. خود سے چیزیں جو بنتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. ریگستان میں انسان کو سفر کی ضرورت تھی صدیوں پہلے، تو اللہ نے اس کے لیے کس جانور کو پیدا کیا؟ اونٹ کو. ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے. واحد جانور ہے جو ریت پہ آرام سے چل سکتا ہے، پاؤں دھستے نہیں ہیں اس کے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، اللہ نے پانی کے ٹینکر پیدا کر دیے اس کے اندر. اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی تو ریگستان میں وہ اونٹ کے اندر ایک ٹینکی اتفاق سے بنی ہوتی. کبھی آپ نے گھر خریدا اور وہاں ٹینکی لگی ہوئی ہے پانی کی، آپ پوچھتے ہیں یار یہ عام گھروں میں تو ٹینکی چھوٹی ہوتی ہے، یہاں یہ ٹینکی اتنی بڑی کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار ہم نے جب گھر بنا رہے تھے نا تو ہوا میں ایک ٹینکی اڑ کے آ کے یہاں فٹ ہو گئی تھی. ہم تو چھوٹی بنانا چاہتے تھے لیکن بہت بڑی فٹ ہوئی. اور چلو یہ خدا کی قدرت ہے، ایک بڑی سی ٹینکی اتفاق سے آ کے فٹ ہو گئی، کیونکہ یہاں پانی کئی ہفتوں، یہ نارتھ کراچی ہے، یہاں پانی کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا. کچرا بھی ملے گا، پانی نہیں ملے گا آپ کو انڈا موڑ پہ. تو یہ بات عقل میں آ جائے گی. آپ کہو گے تو اتنی بڑی ٹینکی فکس کیسے ہو گئی؟
دوسری بات یہ کہ ٹینکی کو کیا پتا کہ نارتھ کراچی میں پانی نہیں آتا تو ہم نے انہی کے گھروں میں جا جا کے فٹ ہونا ہے. گائے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے؟ دمبے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی؟ اونٹ کے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اونٹ نے اپنی پشت پہ بٹھا کے صدیوں پہلے سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا ہے انسان کو بٹھا کے. اللہ نے کہا کہ اور پھر پانی بہت پیتا ہے اونٹ, تھوڑا پانی سے اس کا گزارا نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ نے اس کے کوہان میں چربی رکھ دی, بہت دنوں تک کھائے, کیونکہ ریگستان میں کھانا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا. لمبی گردن رکھ دی کہ ریگستان میں بسا اوقات اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے بنائی گئی ہے. اور بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے بتائیں. اونٹ کی جو آنکھ ہے نا اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. یہ تو اس وقت عربوں کو بھی پتا نہیں تھا. اب جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس پڑھے گا, جب اونٹ پہ اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنسے نہیں, تو بصیرت کی آنکھوں سے جب یونیورسٹی میں سائنس پڑھے گا تو وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جائے گا. اور جس سے اللہ نے بصیرت کی آنکھیں چھین لی ہوں, اندھا ہو گیا ہو, وہ کہے گا کہ اونٹ کے بارے میں اتنی زبردست تحقیقات جو 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں, آنکھ میں یہ ہے اور کان میں یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ خود سے بنا ہے اونٹ پورا. کمال ہو گیا بھائی. وہ جو سورہ ناس ہے نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میں پہلے حیران ہوتا تھا اللہ نے اتنے اہتمام سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا ہے, کہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے, جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگو. آج یونیورسٹیوں میں اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. انسان اسلام کے قریب ہونے کے بجائے بولو بھائی دور ہو رہا ہے. میڈیکل سائنس پڑھنے والا وہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اگر وہ قریب ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ قرآن میں کچھ نظریات, کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے کیا ہیں, اب تک بالا تر ہیں. تو اس میں انسان خاموش ہے, نہ ہاں کر سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہدایت کی کتاب ہے, تو اس میں عرب کے محاوروں کا اعتبار کیا قرآن نے, عرب کے محاورے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے کسی محبوبہ سے کہہ دیا کہ میرا دل تم پہ عاشق ہے. وہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, اس نے کہا تم تو بالکل جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو, یہ تو 200 سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عشق دل سے نہیں بلکہ کہاں ہوتا ہے, دماغ سے ہوتا ہے. تو آپ اس سے کہیں گے بھائی تو رہنے ہی دے, تیرے ساتھ گزارا بولو بھائی نہیں ہے. تو قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں کیا آتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ دیکھتے ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں, حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, آپ نے عربوں کو پڑھ کے سنائی, تو کسی عرب نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں نہیں بہتی بلکہ کیا بہتے ہیں, آنسو. وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا مطلب کیا ہے, مقصد یہ کہ بہت زیادہ روتے ہیں, بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھو ہم عام محاوروں میں کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں سو گئی ہیں, کہتے ہیں نا, حالانکہ آنکھ نہیں سوئی ہوتی, سویا کیا ہوتا ہے, دماغ. لیکن اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے, آنکھ پر.
اور ایسا اثر کہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اثرات تو اور بھی جگہ پہ ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے لیے سائنسی تحقیق کے ہم محتاج ہیں. آنکھ پہ جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ فی البدیہی نظر آتا ہے. تو اسی طرح قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے, اس لیے کہ دماغ میں جب بھی کوئی چیز داخل ہوتی ہے, محبت یا خوف, اس کا فوری اثر کہاں آتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے ساری دنیا میں جب بھی کسی سے محبت یا خوف کا تذکرہ کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ سائنسدان اپنی لیبارٹری سے باہر جب اس بات کا تذکرہ کرے گا تو وہ بھی کس کی طرف نسبت کرے گا؟ دل کی طرف. جس سائنٹسٹ نے یہ تحقیق کی ہے نا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے, دل سے نہیں سوچتا, وہ بھی جب گھر میں جا کے عام مجلس میں بات چیت کرے گا تو سوچنے کی نسبت کس کی طرف کرے گا؟ دل کی طرف. وہ بھی یہی کہے گا. تو اس طرح بہت سی قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو قرآن نے اس زمانے کے محاوروں کے اعتبار سے بات کی ہے, اس کو آج کل ملحد لوگ, ایتھیس لوگ یا قرآن کے انکار کرنے والے لوگ سائنسی تھیوری کے مقابلے میں لا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ حماقت ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جو چیز جہاں کا ہے نا وہ وہاں کے بجائے کہاں لگا رہے ہو, وہ کہیں اور استعمال کر رہے ہو آپ اس کو. تو بات کہاں سے شروع, کہاں سے چلی تھی؟ اچھا, اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی, یہ مبالغہ ہے, بہت زیادہ روتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا کہ بہت زیادہ روتے ہیں تو گویا آنسو نہیں بہ رہے بلکہ باقاعدہ آنکھیں چل کے جا رہی ہیں. تو شاعروں کے کلام میں بھی یہ مبالغہ ہوتا ہے. شاعروں کے کلام میں تو بعض دفعہ جھوٹ مبالغہ ہو جاتا ہے, اس لیے وہ غلط ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے الحمد سے لے کے والناس تک یہ قرآن کی صداقت ہے کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں. اچھا, یہ بات خوب یاد رکھیں, قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو یہ سائنس کے خلاف ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا, یہ تو ساری دنیا کہتی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے. تو یہ کیوں کہتی ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو اس سے, اور یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ سورج چل رہا ہے, والشمس تجری لمستقر لہا, کہ سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف مسلسل چل رہا ہے, اس پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سورج تو رکا ہوا ہے, چل نہیں رہا. تو اس کے بھی دو جواب ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, ہمارے حساب سے ایسا ہی ہے. تو یہ خدا کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ سورج نہیں چل رہا سرے سے کسی ٹھکانے کی طرف, یہ دعویٰ کرنا بھی آسان نہیں ہے. دیکھیں, جب ہمیں کوئی چیز چلتی بھی نظر آتی ہے نا تو وہ اس وقت نظر آئے گی کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز رکی ہوئی ہو. آپ چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو چلتی ہوئی لگتی ہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں نہیں چل رہی ہوتی. لیکن اگر سب چیزیں چل رہی ہیں, دیکھو ہم بھی چل رہے ہیں نا ابھی, ارے زمین گھوم رہی ہے تو ہم بھی گھوم رہے ہیں, لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. تو نظام شمسی کا جو سسٹم ہے نا, سورج زمین سورج کے گرد اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے. تو سورج آپ کو اس وقت چلتا ہوا نظر آئے گا جب زمین رک گئی جائے اور سورج اپنا چلتا چلا جائے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو لگے گا. عین ممکن ہے یہ نظام شمسی پورے سسٹم کے ساتھ چل رہا ہو یہ, کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کل فی فلک یسبحون, یہ تمام کے تمام ایک خاص دائرہ ہے جس میں یسبحون تیر رہے ہیں. تیرنے کا لفظ استعمال کیا جس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ تمہیں ان کی حرکت کا ادراک ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ جب انسان چلتا ہے نا تو جھٹکے آتے ہیں چلتے ہوئے, جب تیرتا ہے تو کیسے اسموتھ چل رہا ہوتا ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا جتنے اجرام بڑے بڑے ہم نے بنائے ہیں, کلن تمام کے تمام, فی فلک ایک خاص دائرہ ہے جس میں موو کر رہے ہیں, جس میں چل رہے ہیں یہ. اب آپ بتاؤ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ یہ سب ایک دائرے میں کیا ہیں, چل رہے ہیں. تو یہ بات اس دور میں کی جا سکتی تھی.
اس دور کے جو سائنسدان ہمیں ملتے ہیں نا جو پھینکو قسم کے, ان میں ہم نے بھی مدرسوں میں کتابیں پڑھی ہیں نا, تو اس دور کی تھیوریز بھی پڑھی ہیں. اس میں یہ کہ یہ جو ستارے ہیں نا یہ آسمان سے کیا ہوئے ہوئے ہیں, کیل سے ٹھوکے ہوئے ہیں بھائی, یہ جڑے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں آسمان سے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن بھی یہ بات نقل کرتا. جو عرب میں رائج تھی وہ یہی بتاتا کہ یہ آسمان سے کیا ہوئے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے ایک بات بھی 1400 سال پہلے, جبکہ بہت سارے غلط سائنسدانوں کے نظریات معاشرے میں رائج تھے, ایک نظریہ بھی قرآن نے ان کا قبول نہیں کیا اور اس کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں چلی گئی؟ میں اصل میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ جو دور ہے نا یہ ہے وسوسے پھیلانے کا دور, ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کا دور. انسان خواہشات نفسانیہ کی طرف جا رہا ہے.